آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن لے کر آپ کی خدمت میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں موجود منظوم کلام کو جو خوبصورت انداز میں پڑھا گیا ہے، ترنم سے پڑھا گیا ہے، ان نظموں میں سے ایک انتخاب لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس کا باقاعدہ آغاز ہم حسب دستور حمدیہ کلام سے کریں گے۔ کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، اور جناب نظم ہے کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ کیا جب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان
اسرار کا بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ ابصار کا کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ابھی حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام ہے اور آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔
ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ربوہ سے حبہ، ثانیہ اور اسی طرح لندن سے سائدہ عروج اور لندن سے ہی سمینہ کھوکھر اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں۔ اگلی نظم جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ آصف محمود باسط صاحب کا کلام ہے، ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش، ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہاں درپیش، ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمان درپیش، خوشا نصیب کے ہے میر کارواں درپیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج مد مقابل ہے اہل جاہ حشم، اٹھائے ہے وہی کبر و غرور کا پرچم، نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم، یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدہ گاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز، ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ حضرات کرام، ہم سن رہے تھے کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، مصور احمد صاحب کی آواز میں۔ اور اس پروگرام کو اگر آپ آج یعنی کہ 5 اکتوبر کو لندن وقت کے مطابق 2:15 بجے کے قریب دیکھ رہے ہیں تو یہ جناب لائیو پروگرام ہے، اور اسکرین پر جو نظموں کی فہرست چلائی جا رہی ہے ان نظموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اگر آپ اپنے نام اور پیغام کے ساتھ ہمیں ای میل کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آج ہی کے پروگرام میں آپ کے نام اور پیغام کے ساتھ اس نظم کو پلے کر دیا جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلی نظم ہم پیش کریں گے
بلال راجہ صاحب کی آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر سے کامران اعجاز، ناروے سے سیف الرحمان اور خالد احمد، پاکستان سے وردہ، صوبیہ اور مناہل بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آئیے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، مل کر سنتے ہیں. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. جب آتی ہے تو پھر عالم، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے. وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے. کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے. کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے. کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے. خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے. غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے. بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے. بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے.
حضرت کرام، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام سن رہے تھے اور ساتھ ہم نظارے دیکھ رہے تھے خانہ کعبہ کے، مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا سے فائزہ شہزادی جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کے والد آصف محمد، والدہ سائمہ شہزادی اور بھائی شاہزیب احمد بھی ساتھ ہیں، اور اس پروگرام کو انہوں نے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہم جو اگلی نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ہے صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کا کلام، اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر۔ آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر۔ اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر۔ اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہوتے ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جتنا ہم اس میں گہرا اس میں علم حاصل کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی کا ثبوت ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بات عرض کرتے چلیں کہ ہمیں جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ نام پوری دنیا سے موصول ہوتے ہیں، ان میں سے نام پڑھ بھی دیے جاتے ہیں، بعض رہ بھی جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض احباب پھر جائز شکوہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں پڑھا جا رہا۔ تو بہرحال کچھ نام آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کینیڈا سے عبد الرحمن ناصر، عطیہ ناصر، مائدہ ناصر، امید ہے کہ ان کا شکوہ بھی اب دور ہو گیا ہوگا، اور ان کی فرمائش پر جو ہم نظم پلے کریں گے وہ ہے محمد دین صاحب کی پنجابی نظم سب شاہاں نال گداواں نو بنا منگیا جے تو مل جاوے۔ یہ ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں نظم ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔
شاہ نالے گداوانو بنا منگیا جتھوں مل جائے سب شاہ نالے گداوانو بنا منگیا جتھوں مل جائے اس درد گداگر ہو جائیے اس درد گداگر ہو جائیے غیراں دی گدائی کی کرنی اس درد گداگر ہو جائیے غیراں دی گدائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جیڑے صفت محمدی سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے جیڑے صفت محمدی سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے اونا بے ادبان مولا تک اونا بے ادبان مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی اونا بے ادبان مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اسی پریت پرائی کی کرنی. ہم یہ محمد دین صاحب کا پنجابی منظوم کلام سن رہے تھے جسے ناصر علی عثمان صاحب نے پڑھا تھا. اگلی نظم جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ ہے جناب محترمہ صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کا ہی کلام ہے. عصمت اللہ صاحب نے پڑھا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ. آئیے مل کر سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ. ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ. ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ. ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما کرتے ہیں اسی کی
حمد و ثنا ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، گلشن وادی صحرا دریا، ہر ایک اسی کا مدح سرا، جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا، حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ وہ حسن مجسم نور ازل، وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل، ہر شے کی حقیقت پل دو پل، آیا جو یہاں وہ چل سو چل، باقی ہے اگر تو نام خدا، بس لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کانوں کی سماعت، لب کی نوا، ہاتھوں کی سکت، قدموں کی بنا، آنکھوں کی صفا، ذہنوں کی جلا، ادراک کی قوت، فہم و ذکا، یہ حسن طلب، یہ ذوق دعا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، یہ حسن طلب، یہ ذوق ادا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، ہر شے ہے اسی کی جود و عطا، وہ رحمت قل میں صرف خطا، ہر درد کا درمان روح شفا، کیا لا الہ الا اللہ ہے، صبر و رضا کا مطلب کیا؟ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام انتخاب سخن اس وقت براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی 20 منٹ پروگرام میں باقی ہیں۔ ابھی بھی آپ اپنے نام اور اپنے پیغام کو اس پروگرام میں ارسال کر سکتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہمیں جرمنی کی جماعت خوف سے تحسینہ، حدیقہ، توقیر اور مفلح ناصر، ان کا پیغام موصول ہوا ہے۔ وہ حضور انور کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور انتخاب سخن کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح وائن گارڈن سے شمائل احمد بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی جو نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ ہے مبارک ظفر صاحب کا کلام، عمر شریف صاحب نے پڑھا ہے۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ آئیے سنتے ہیں۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے۔ رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری۔ علل اعلان کہتا ہوں
کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب۔ خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری۔ یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ اس پروگرام کو انتخاب سخن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا سے احمدی بڑی توجہ سے اور بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ ہمیں جو اگلا پیغام موصول ہوا ہے وہ گجرات کے ایک گاؤں سے ہے۔ توقیر احمد صاحب، ان کی والدہ رشیدہ کوثر صاحبہ، اہلیہ شگفتہ قمر صاحبہ، اسی طرح ان کے بچے ہبہ، تعبیر، توفیق احمد، حسیب احمد اور عدیفہ احمد اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، اس میں سے یا اے قدسیوں کے قافلہ سالار، ان میں سے ایک نظم پلے کر دی جائے۔ تو جناب ہم آپ کی خدمت میں چلاتے ہیں ثاقب زیروی صاحب کا کلام، فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، جس سے ثاقب صاحب نے ہی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جلسہ سالانہ کے موقع پہ پیش کیا تھا، لیکن اس وقت جو ہم پیش کریں گے وہ مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا۔
طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں قدرت کے لکھے فرمانوں کا مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں قدرت کے لکھے فرمانوں کا پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا. تاریخ انبیاء سے جو لوگ واقفیت رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ پھر فرعونوں اور حامانوں کا کیا حال ہوا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ڈارمسٹڈ گریس ہائم جرمنی سے محمد بشیر، فوزیہ بشیر، مدیحہ بشیر، نمل بشیر، اور اسی طرح وارنزورتھ لندن سے انس احمد قادیانی اور سعدیہ انس. اگلی نظم جو آپ کی خدمت میں پلے کی جائے گی وہ عبدالصمد قریشی صاحب کا کلام ہے. مصور احمد صاحب نے اس کو پڑھا ہے اور جناب نظم ہے اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. اس ارمغان زیست کا ارماں تمہیں تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تمہیں تو ہو. اس ارمغان زیست کا ارماں تمہیں تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تمہیں تو ہو. آقا سبھی کے درد کا درمان تمہیں تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تمہیں تو ہو. تم ہو ہمارے دل برو دلدار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. سر پر محبتوں کا یہ سایہ رہے صدا، ابر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا. ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا. روشن حسین چہرہ انوار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. اٹھتے رہے وفاؤں کی
راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم دل کہہ رہا ہے اے میرے سردار زندہ باد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. جناب اب ہم اس پروگرام کی جو آخری نظم ہے اس تک پہنچ چکے ہیں. اس آخری نظم کو پلے کرنے سے پہلے چند اور نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. گجرات پاکستان سے عبدالوہاب اور اورنگزیب، اسی طرح یعقوب خان اور نجمہ خان کینیڈا سے حضور اندر کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں. جو آخری نظم آپ کی خدمت میں پلے کی جائے گی وہ ہے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے. آواز ہے بلال راجہ صاحب کی. اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے. ہر وقت میں عشق یہاں سے رہے بٹتی ویرانہ دل کو میرے میں خانہ بنا دے. ہر وقت میں عشق یہاں سے رہے بٹتی ویرانہ دل کو میرے میں خانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے. مجھ کو تیری مخمور نگاہوں کی قسم ہے ایک بار ادھر دیکھ کے مستانہ بنا دے. مجھ کو تیری مخمور نگاہوں کی قسم ہے ایک بار ادھر دیکھ کے مستانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے. کر دے مجھے اسرار محبت سے شناسا دیوانہ
اسرار محبت سے شناسا دیوانہ بنا کر مجھے فرزانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے دل میں میرے کوئی نہ بسے تیرے سوا اور گر تو نہیں بستا اسے ویرانہ بنا دے دل میں میرے کوئی نہ بسے تیرے سوا اور گر تو نہیں بستا اسے ویرانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے. تو جناب ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام انتخاب سخن. اب اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے گرد و پیش رہنے والوں کا، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا خیال رکھیے گا. اور یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتے چلیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی ابن سیل عزیز نے جن دعاؤں کے روزانہ ورد کا ارشاد فرمایا ہے، یاد سے ان دعاؤں کا ورد کرتے رہیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.